برین فیکٹ کے معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں عرفان۔ دوستو حزب اللہ نے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کرنا جاری رکھا ہوا ہے اور جیسا کہ اس نے مشن بنایا ہوا ہے کہ وہ اسرائیلی سرویلنس جو کہ لبنان کے اوپر جاسوسی کر رہی ہے اس کو نشانہ بنا کر اسے ختم کر کے چھوڑے گا۔ اس سلسلے میں اس نے کچھ مزید ٹارگٹس کو نشانہ بنایا اور تازہ ترین حملوں میں برینٹ بیرکس پر حملہ کیا ہے۔ اس میں فلک 1 میزائلز استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے العباد سائٹ پر بھی شدید حملہ کیا ہے اور اس کو شدید نقصان پہنچایا ہے، اور اسرائیلی آرمی کے تخمینے کے مطابق بہت بڑے پیمانے پر اسرائیلی آرمی کے جاسوسی کے آلات کو نقصان پہنچا۔ اور جبکہ دوستو حماس نے بھی اپنی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حماس نے 10 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا ہے۔ اب تازہ ترین کارروائیوں میں حماس نے 7 اور اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے، اور اس دفعہ خان یونس کے علاقے ابسان الکبیرہ میں ان فوجیوں کو پوائنٹ بلینک رینج سے نشانہ بنا کر ختم کر دیا ہے۔ دوستو اسرائیلی فوجیوں کے جرائم کی کوئی حد نہیں ہے۔ جہاں پر وہ عورتوں اور بچوں کو شہید کر رہے ہیں وہیں پر وہ اس وقت لوٹ مار میں بھی مصروف ہیں، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بینک آف پیلسٹین سے انہوں نے $54 ملین کے برابر رقم لوٹ لی ہے۔ دوستو اس وقت اسرائیل کے جرائم کی کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن یونائیٹڈ نیشن، ICJ اور ICC تمام ادارے اس وقت اسرائیل کے اس ظلم اور جارحیت پر بالکل خاموش ہیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے، اور کوئی بھی اسرائیل کو نہیں روک رہا۔ ایسے میں ترکی کے وزیر اعظم طیب اردگان کا ایک عجیب و غریب بیان سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلامک ورلڈ انسفیشینٹ ہے کہ اسرائیل کو روکے۔ یہ بیان اس لیے عجیب و غریب میں نے بولا کیونکہ ترکی اسرائیل سے کہیں بڑی ملٹری طاقت ہے۔ اس کے علاوہ اس پر پوری ایک باقاعدہ ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کئی اور مسلمان ممالک جو کہ ہر حوالے سے اسرائیل سے زیادہ طاقتور ہیں وہ سارے کے سارے خاموش بیٹھے ہیں، انسفیشینٹ نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جذبہ اور وہ غیرت ان تمام اسلامی ممالک کے اندر بالکل ختم ہو چکی ہے۔ دنیا کے سب سے غریب ترین ملکوں میں سے ایک یمن، جس کے حوثی اس وقت اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا رہے ہیں، لیکن اس کے سارے کام اور ایکشنز صرف اور صرف اس لیے ناکام ہو رہے ہیں کہ UAE، سعودی عربیہ اور جارڈن اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو کام وہ کرنا چاہ رہا ہے اس کا متبادل انہوں نے اسرائیل کو مہیا کر دیا ہے۔ یعنی یمن کے حوثیوں نے اگر سمندری راستہ روکا ہے تو ان تینوں اسلامی ممالک نے اس کے متبادل کے طور پر اپنی زمین اسرائیل کو مہیا کر دیا ہے کہ سمندری راستہ اگر حوثی نہیں دے رہے تو آپ یہاں سے گزر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لبنان بھی کوئی اتنا امیر ملک نہیں ہے، لیکن لبنان کے حزب اللہ بھی اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ پورے طریقے سے اسرائیل کو روک سکے۔ لیکن یہاں پر طیب اردگان کا یہ بیان بالکل غیرت سے خالی ہے۔ کیا آپ اتنا تو کر ہی سکتے تھے کہ ترکی اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کا بزنس یا کاروبار نہ کرے، لین دین ختم کر دے، لیکن آپ سے اتنا بھی نہیں ہو سکا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک ورلڈ انسفیشینٹ ہے کہ اسرائیل کو روک سکے؟ میں بذات خود ذاتی طور پر اس کی مذمت کرتا ہوں، اور یہ مذمت ہر اس شخص کو کرنی چاہیے جو کہ ایسا سوچتا ہے۔ دیکھیے، قابل نہ ہونا اور عمل نہ کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کر کے بھی اگر کامیابی نہیں ملتی تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسفیشینٹ۔ لیکن کوشش کیے بغیر اگر آپ کہیں کہ آپ انسفیشینٹ ہیں تو پھر آپ کو ڈوب مرنا چاہیے۔ جبکہ غزہ میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے تو اس کے واپس لوٹ آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک فلسطینی باپ ہے جو کہ دیر البلا میں گھر سے نکلا بچوں کے لیے روٹی لینے کے لیے، اور جب واپس آیا تو اس کا گھر تباہ ہو چکا تھا اور اس گھر کے ملبے کے نیچے اس کے بچے مر چکے تھے۔ یہ سب جان کر اور سن کر بھی اگر ساری دنیا خاموش ہے تو ساری دنیا مجرم ہے۔ فلسطین کے ایک بچے کا ایک پیغام آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس نے اس وقت پوری دنیا کو ہلا دیا ہے۔ یہ فلسطینی بچہ لکھتا ہے کہ میں اس وقت سب سے زیادہ پہلے سے بھی بڑھ کر میری خواہش ہے کہ میں فلسطین میں ہی رہوں کیونکہ میں پوری دنیا سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ دوستو ایسے میں حماس کا ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ آتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ رفح میں حملے سے جب اسرائیل گولہ باری کر رہا تھا تو اس کے نتیجے میں 3 یرغمالی ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ اسرائیل نے اس سے متضاد ایک دعویٰ کیا اور کہا ہے کہ انہوں نے 2 یرغمالیوں کو بازیاب کروا لیا ہے۔ دراصل اسرائیل نے یہ دعویٰ اس لیے بھی کیا ہے
کہ اسرائیل دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ رفح پر اس کے حملے کا فیصلہ بالکل درست ہے، لیکن اس کا یہ دعویٰ کہ اس نے 2 یرغمالی بازیاب کروائے ہیں، اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوستو، اس دعوے کی حقیقت کے طور پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیے۔ یہ تصویر دی ٹائمز آف اسرائیل کی ہے۔ اس میں ایک شخص نظر آ رہا ہے، اس کا نام لوئس ہار ہے اور یہ ارجنٹینا سے تعلق رکھتا ہے اور یہ 10 بچوں کا دادا ہے۔ اس شخص کے متعلق اسرائیلی آرمی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ اس تصویر میں اگر یہ ہائی لائٹڈ حصہ دیکھیں تو یہاں پر تاریخ لکھی ہوئی ہے 19 دسمبر 2023۔ جی ہاں دوستو، 19 دسمبر 2023۔ اب یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایک اور تصویر دیکھیں، یہ جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ بھی ٹائمز آف اسرائیل کی ہے۔ اس میں انہوں نے نیوز دی ہے اسی لوئس ہار کے متعلق کہ اس کو 12 فروری 2024 کو بازیاب کروایا گیا ہے، یعنی لوئس یاب کو 2 بار بازیاب کروایا گیا۔ اگر ٹائمز آف اسرائیل کی خبروں کو ہی درست مانے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ایک ہی شخص کو 2 بار بازیاب کروایا ہے، اور اب اس بازیابی کی خبر کو سامنے رکھتے ہوئے رفح پر آپریشن جاری رکھا جائے گا، جبکہ رفح پر آپریشن میں کم سے کم بھی 150 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ 2 یرغمالیوں کی قیمت آپ کے نزدیک 150 فلسطینیوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور دوستو، یمن کا ذکر ہوا ہے تو یمن کے حوثیوں کا ذکر بھی کرتے چلے، جنہوں نے ایک اور امریکی جہاز کو نشانہ بنا لیا۔ اس جہاز کا نام سٹار آئرس ہے۔ یمن کے حوثیوں کے ترجمان یحییٰ ساری نے اس حملے کے متعلق بتایا کہ اس حملے میں امریکن جہاز کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے اور کافی نقصان پہنچایا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے ایک اور وارننگ بھی دی اور کہا ہے کہ اگر رفح پر حملہ کیا گیا تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم مزید جہازوں کو نشانہ بنائیں گے۔ اور دوستو، اسرائیل کے وزیر کس حد تک جنونی ہیں، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، ان کی نیتیں کیا ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں، ان کے بیانات سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی منسٹر ایتمار بن گویر، جو کہ دراصل اسرائیل کا ہے ہی نہیں، وہ کہیں اور کسی اور ملک سے آیا ہوا ہے۔ اسرائیل کے وزیروں کے متعلق بھی میں کبھی یہ ویڈیو بناؤں گا کہ اسرائیل کے اس وقت جو منسٹرز ہیں ان کی اکثریت دراصل اسرائیلی ہے ہی نہیں، اور کئی اور ممالک سے آئے ہوئے یہ لوگ وزیر بن کے بیٹھے ہیں، دراصل یہ کرمنلز ہیں جن کو وزارت دے دی گئی ہے۔ اور ایتمار بن گویر کا کہنا ہے کہ میں نے آرمی کو حکم دیا ہے کہ وہ عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنائے، ان کو مارے، کیونکہ ہمیں ان سے خطرہ ہے۔ اور دوسری طرف دوستو، امریکہ نے ساؤتھ افریقہ پر پابندیاں لگانے کی خبر دی ہے۔ ساؤتھ افریقہ جس نے اسرائیل کو عالمی عدالت انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا اور ساتھ ہی ساتھ اعلان کیا تھا کہ وہ امریکہ اور برطانیہ کو بھی کٹہرے میں لے کر آئے گا، لیکن ساؤتھ افریقہ پر امریکن پابندیاں دراصل اسرائیل کے اشاروں پر لگائی گئی ہیں، اور اسرائیل اس وقت مکمل طور پر امریکہ کو کنٹرول کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ کی سینٹ سے ہی ایک اور خبر آپ کو دیتے ہیں کہ امریکہ کی سینٹ نے $95 بلین اسرائیل اور یوکرائن کی جنگ کے لیے منظور کیے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کو پتا ہے کہ ان پیسوں سے اسرائیل فلسطین میں بچوں اور عام شہریوں کو شہید کرے گا۔ اس کے باوجود کئی منسٹرز کی ناپسندیدگی کے باوجود یہ بل منظور کر لیا گیا، اور اب ساؤتھ افریقہ نے ICJ عالمی عدالت انصاف سے ایک اور ارجنٹ ریکویسٹ بھی کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو غزہ میں مزید ملٹری آپریشن کرنے سے روکے اور اسے فلسطینیوں کے انسانی حقوق کو مزید پائمال کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اسرائیل عالمی عدالت انصاف اور عالمی برادری کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے۔ دوستو، ابھی کی تازہ ترین خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ بحرین کے ہیکرز نے، جنہوں نے اپنا نام الطوفان ظاہر کیا ہے، انہوں نے امریکی نیوی کے 5th فلیٹ کو ہیک کر لیا ہے اور اس کو ہیک کر کے اس سے انتہائی اہم نوعیت کے راز چوری کر لیے ہیں، جس میں انتہائی خفیہ نوعیت کے ڈاکومنٹس، جن کے اندر نقشہ جات کی تفصیل اور تصاویر موجود ہیں، جو کہ US ملٹری بیسز جو کہ بحرین میں موجود ہیں ان کی ہے۔ انہوں نے ان معلومات کا ایک چھوٹا سا حصہ ریلیز بھی کیا اور کہا ہے کہ ان کے پاس جو معلومات موجود ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑی ہیں، اور یہ معلومات وہ ان تمام ممالک کو دیں گے جو اس وقت اسرائیل اور امریکہ سے جنگ لڑ رہے ہیں، تاکہ وہ امریکہ کی بیسز پر حملے کر سکیں اور ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ کو نقصان پہنچا سکیں۔ دوستو، یہ تھی اسرائیل اور فلسطین جنگ کے تناظر میں کچھ اپڈیٹس، کچھ معلومات۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ گروپس میں شیئر کیجیے۔